بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس محفل مقاصدہ میں کہ عام طور سے جس میں جو مرکزیت حاصل ہوتی ہے وہ نظم کو حاصل ہوتی ہے، تو میں نثر کے ذریعے بہت زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. صرف دو چار باتیں ہیں جو بہت ہی مختصر سے وقت میں اور بہت ہی فشردہ اور خلاصتاً اور اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو تمام کر دوں گا. سب سے پہلا پوائنٹ جو میں رکھنا چاہتا ہوں، اتنے سالوں سے ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عبادت کرنے کے طریقے بہت ہیں اور خالی سجدہ، رکوع، قرات، نماز صرف یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بہت سی عبادتیں ہیں. لیکن افسر بھائی، ہمیں لگ ایسا رہا ہے کہ ہم کہتے تو ہیں لیکن ہم شاید ابھی بھی محفل کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اس سے زیادہ بڑی بات، اس سے زیادہ خلاصے میں نہیں کہی جا سکتی. جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، اس دن محفل کا رنگ، اس کی روش، اس کی رسم، بیٹھنے کا طریقہ، یہاں آنے کا طریقہ اور سلیقہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا. اس بات پہ غور کریے گا، چاہے ابھی کریے چاہے بعد میں کریے. جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، خود بخود بہت سی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. نہ شاعر کو بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا، نہ ناظم کو بار بار چلانا پڑے گا. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو اس چیز کا دھیان رکھیے، اگر یہ دعویٰ صرف زبانی نہ ہو. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں تو پھر عبادت کا مطلب یہ ہے، عبادت وہی ہوتی ہے جو قربتاً اللہ ہو، قربتاً اللہ، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے ہو، اور یہ جانتے ہوئے ہو کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے. ہم اس کے بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب یہ سارے تصورات آ جائیں گے تو خود بخود چیزیں صحیح ہوتی چلی جائیں گی. خدا کرے کہ یہ تصور جتنا جلدی سے جلدی ہمارے سب کے ذہنوں میں آ جائے اتنا بہتر ہے. دوسری بات جو بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ جن عظیم شخصیتوں کا یہ جشن ہے اور ان کے بارے میں اور میری اوقات کیا کہ میں کچھ کہوں اور کچھ بیان کروں، اور مسلسل آپ محفلوں کی شکل میں، شعرا سے نظم کی شکل میں سن رہے ہیں اور ابھی مسلسل کل تک انشاءاللہ سنتے رہیں گے. مجھے جس پوائنٹ پہ اشارہ کرنا ہے اور جس پہ بات رکھنی وہ یہ کہ اس محفل کا جو امتیاز ہے وہ امتیاز یہ ہے کہ اس محفل میں بعض ممتاز طلاب کو انعامات سے نوازا جائے گا. یہ ایک بہترین کام ہے اور یہ کام اس محفل سے زیادہ جو ہے وہ یہ کام کسی اور جگہ کے لیے مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن دو ذوات مقدسہ کے نام سے منسوب یہ محفل ہے، اس میں پہلی ذات ہمارے نبی کی ذات، اس کا کام ہی تھا تعلیم اور تربیت. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ آیا ہی تھا تعلیم اور تربیت کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو اب جو انسان، جو ذات، جو نبی، جو رسول تعلیم و تربیت کے لیے آیا تھا، اس کے نام سے سجائی گئی بزم کے علاوہ اور کوئی بزم اس قابل نہیں تھی کہ وہاں تعلیم سے ریلیٹڈ کوئی بڑا کام کیا جائے. پہلی بات. دوسری ذات، اس کے علم کا شہرہ اور چرچا وہ بھی جو ہے وہ شہرہ آفاق ہے اور کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس کے علم کی معراج اور اس کے علم کی فضیلت کو میں کیا بیان کروں گا. اس کے علم کی فضیلت، اس کے مدرسے کی اہمیت اور اس نے جس مکتب کی بنیاد رکھی تھی اس کی اہمیت کو اگر
جملہ کافی ہے کہ اس کے مدرسے میں پڑھے ہوئے طالب علم بہتوں کے لیے امام بن گئے، بہتوں کے لیے امام بن گئے۔ تو جس امام نے اپنے مدرسے میں پڑھا کے کچھ لوگوں کے لیے امام دے دیے ہوں، اس کے نام سے سجی ہوئی بزم سے بہتر کوئی بزم نہیں ہو سکتی جہاں تعلیم سے ریلیٹڈ کام کیا جائے۔ اور یہ تعلیم ہے بہت اہمیت، اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم ابھی اپنے بچوں کے لیے صحیح تعلیم اور بہتر تعلیم کا انتظام نہیں کر سکے ہیں تو اس محفل سے اگر ہم کچھ لے جا سکتے ہیں تو وہ ایک چیز یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، شعر نہ سنیے کوئی بات نہیں، شاعری نہ سنیے کوئی بات نہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی کوئی بات نہیں، وہ سمجھ میں آئے گی کیسے؟ جب اردو سے دوری ہو جائے گی تو کہاں سے شاعری سمجھ میں آئے گی؟ صرف دھن سمجھ میں آئے گی، شاعری نہیں سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریے اپنے بچوں کو تعلیم، لیکن آپ دیکھیے ہم نے اسکول کھول لیا، میں مسلسل بہت سی باتیں آپ کی اذان عالیہ میں ڈالتا رہتا ہوں، صرف انجیکٹ کر رہا ہوں تاکہ ان چیزوں کی طرف آپ متوجہ ہوئیے۔ ایک موضوع چل رہا ہے مسجد میں، مجالس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے آزادی کے نام سے، کہ ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں۔ یقین جانیے ہم آزاد نہیں ہیں، ہاں ہم محفل میں بہت آزاد ہیں، اور اسی لیے محفل میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں آزادی ہے، چاہے جیسے بیٹھیے، چاہے جیسے سنیے، چاہے جب آئیے، چاہے جب جائیے، سنیے نہ سنیے، دیکھیے نہ دیکھیے، چاہے سڑک پہ رہیے، چاہے روڈ پہ رہیے، چاہے چائے کی دکان پہ رہیے، چاہے جب مرضی ہو آ کے بیٹھ جائیے۔ اور اسی لیے انسان مسجد سے بھاگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں یہ سب کام نہیں ہو سکتا، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہاں بہت آزاد ہے، اس لیے آپ دیکھیے ایک مجمع ہے، یہ بیٹھا رہے گا، بہت دیر تک بیٹھا رہے گا، اس لیے کہ آزادی ہے۔ میں نے کیا کہا یہ آزادی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی عبادت نہیں سمجھا۔ جب ہم عبادت سمجھ لیں گے تو پھر وہ جتنے بھی سڑک پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی روڈ پہ نظر نہیں ہے، وہ سب کے سب یہیں نظر آئیں گے۔ نہیں، اب پیچھے مت دیکھیے، کوئی دکھ نہیں رہا ہے، وہ ادھر ادھر ہے، سامنے نہیں رہ سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ غور کریے آپ، کیا ہم آزاد ہیں؟ نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں اس دنیا میں۔ اور ابھی اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ ہم کتنے آزاد ہیں تو لیٹسٹ جو بم بلاسٹ ہوئے ہیں پیجر اور واکی ٹاکی میں لبنان کے اندر، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا آزاد ہیں۔ اس کا مطلب جانتے کیا ہوا؟ پرسوں سے ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم اپنے جیب میں بم لے کے چل رہے ہیں، ہم اپنے جیب میں بم لے کے چل رہے ہیں، اور کوئی ایک بم لے کے چل رہا ہے، کوئی دو بم لے کے چل رہا ہے، 2 موبائل جس کے پاس ہے، موبائل نہیں بم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آزاد نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہم تعلیم کے مسئلے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ آپ سوچئے کہ ہم اپنا ایجوکیشن سینٹر کھول لیں، ٹھیک ہے، ہمارا خود کا اسکول ہو، خود کے اسکول ہونے سے کیا ہوگا؟ خود کے اسکول، آپ خود کے اسکول کھول سکتے ہیں، خود کی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، لیکن سلیبس آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ سلیکٹ نہیں کریں گے، یہ حکومت سلیکٹ کرے گی، اور حکومت کو سلیکٹ کر کے کون دے گا؟ یونائٹڈ نیشن، ٹھیک ہے؟ یونائٹڈ نیشن کیا دے گا آپ کو؟ وہ کہے گا آپ کو سائنس کی کتاب میں درجہ 6 کی کتاب میں جو پہلا سبجیکٹ، جو پہلا لیسن ہے، اس میں آپ کو پڑھانا پڑے گا کہ دنیا کیسے وجود میں آئی، کس کا نظریہ پڑھایا جائے گا؟ چارلس ڈارون کا نظریہ پڑھایا جائے گا کہ خود بخود وجود میں آ گئی، خود بخود وجود میں آ گئی۔ پہلے امیبیا پانی سے نکلا، پھر وہ تھوڑا چلا، 4 پیر اس کے بنے، پھر وہ چلنے لگا، 2 پیروں پہ آ گیا، پھر دھیرے دھیرے شکل تبدیل ہوتے 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 کروڑوں اربوں سال لگے، اور آج ہم اس شکل میں پہنچے ہیں۔ پہلے ہم کیا تھے؟ بندر تھے، اب ہم جو ہے وہ انسان بنے۔ یہ نظریہ کیا اسلام سے میچ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اسلام میں کن فیکون ہے، چارلس ڈارون کے نظریے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ نظریہ جو چارلس ڈارون کا ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم پہلے بندر تھے، ہم پہلے حیوان تھے اور بعد میں انسان بنے۔ یقین جانیے حیوان سے انسان بننے کے لیے کروڑوں سال کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بار پیار سے دیدار رسول اکرم کرنے کی ضرورت ہے، انسان خود بخود حیوانیت کی منزل سے نکل کے انسانیت کے مرحلے میں پہنچ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔
حیوانیت کے مرحلے سے نکالنے کے لیے تو ہمارا رسول کافی ہے، لیکن ہمیں مجبور ہیں، ہمیں چارلس ڈارون کا نظریہ پڑھایا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت کو لیجئے، تعلیم چاہے جو دلوائیے، چارلس ڈارون کا نظریہ مجبوری ہے، پڑھنا پڑے گا، مجبوری ہے، پڑھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلیبس آپ اسکول بنا سکتے ہیں، بلڈنگ بنا سکتے ہیں، پرنسپل اپنا رکھ سکتے ہیں، ٹیچرز اپنے رکھ سکتے ہیں، سلیبس اپنا سلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو مجبوراً یہ پڑھنا پڑے گا۔ تو جب پڑھنا پڑے گا تو ایک چیز کا دھیان رکھیے، جو مقاصد بعثت رسول اکرم ہے وہ کیا ہے؟ یزکیہم، تزکیہ۔ نفس پاک ہوگا، تعلیم خود بخود فیوچر اچھا بنائے گی۔ نفس پاک نہیں ہوگا، یہی تعلیم انسان کو رشوت خور آفیسر بنائے گی۔ غور کریے اس پوائنٹ پہ۔ قرآن مجید نے سورہ جمعہ کی اس آیت میں رسول کے لیے کیا کہا ہے؟ وہ پہلے یزکیہم، وہ پہلے تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، بعد میں وہ تعلیم دیتا ہے۔ یعنی تعلیم کے لیے نفس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ خدا کرے آپ کے بچے بڑے بڑے عہدوں پر جائیں، بڑے بڑے آفیسرز بنے، بڑی اچھی نوکریاں لگیں، لیکن آپ کے بچے جہاں بھی جائیں اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دینا مت بھولیے، اس لیے کہ دین کی تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے۔ دنیاوی تعلیم انسان کو ڈاکٹر بنا سکتی ہے، انجینئر بنا سکتی ہے، آئی ایس بنا سکتی ہے، پی سی ایس بنا سکتی ہے، آفیسر بنا سکتی ہے، انسان نہیں بنا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ انسان بھی بنائے، اور انسان بنانے کے لیے دین، وہ دین جو ہمارے نبی لے کے آئے ہیں اور جس کی پہچان آج امام جعفر صادق کے نام سے ہوتی ہے، جسے فرقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بس ابھی تو تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں، 2 منٹ اور۔ یہ جو کام ہے، یعنی ممتاز اسٹوڈنٹ اور ممتاز طلاب کو انعامات سے نوازنے کا، یہ ایک اچھا کام ہے۔ اس کو بار بار ہونا چاہیے اور بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، رقابت صحیح چیزوں میں کریے، رقابت اچھی چیزوں میں کریے، کمپٹیشن اچھی چیزوں میں کریے، ایسی چیز میں کریے جو سماج کو ترقی کی طرف لے جائے، قوم کو ترقی کی طرف لے جائے، بستی کو ترقی کی طرف لے جائے، دین کو اوپر لے جائے، دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے کمپٹیشن ہو۔ دوسروں کے پیر کو کھینچنے کے لیے کمپٹیشن نہ ہو، اپنوں کو آگے بڑھانے کے لیے کمپٹیشن ہو۔ میں پروردگار سے آج کی اس بزم پرمسرت میں اور اس بابرکت شب میں دعا کرتا ہوں ان دونوں ہستیوں کے طفیل میں کہ پروردگار ہم سب کو سیرت رسول اکرم اور سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔